خوب. آغا صاحب، جس طرح سے ہم آج کل دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جرائم کی تعداد کچھ زیادہ بڑھ رہی ہے، خصوصاً یہ طلاق وغیرہ میں جو آج کل دیکھنے میں آ رہا ہے. اچھا، ان چیزوں کو کس طرح سے روک سکتے ہیں؟ اس کا آگے کوئی حل ہے؟ یا اگر ہم کہہ سکیں، اگر جتنے بھی جو جرائم پیشہ افراد ہیں زیادہ تر کا تعلق کسی طرح کمانے لڑکوں سے ہے، تو آیا شادی ان چیزوں کا سدباب بن سکتی ہے؟ بالکل، شادی شاید سب سے بہترین راہ حل ہو. چونکہ ٹائم بہت کم ہے، میں ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. بسم اللہ. کہ معصوم سے روایت ہے کہ اہل جہنم میں اکثریت جانتے ہیں کون لوگ ہوں گے؟ جو غیر شادی شدہ کنوارے ہیں. اب وہ کنوارے چاہے مرد ہوں یا عورت ہو، فرق نہیں پڑتا ہے. یعنی کنواریاں اور کنوارے اکثر جہنم میں ہوں گے. جی. البتہ اکثر کا مطلب یہ ہے کہ جو اہل ایمان ہیں، کنوارے نوجوان مرد یا کنواری خواتین جنہوں نے ابھی تک شادی نہیں کی، اپنے ایمان اور اپنے دین کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے نفس پہ کنٹرول کرتے ہیں، تو یقیناً وہ اہل جہنم نہیں ہے. لیکن عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے کہ کوئی مرد کنوارا رہے اور اس سے کوئی فعل حرام سرزد نہ ہو. کوئی عورت کنواری رہے، شادی نہ کرے اور ایک وقت گزر جائے اور وہ کسی فعل حرام میں مبتلا نہ ہو، یہ ناممکن ہے، یہ بہت مشکل ہے. بالکل. مگر وہ افراد اپنے آپ کو بچاتے ہیں جو اہل ایمان ہیں. بس حدیث میں آیا ہے کہ اکثر اہل جہنم کو کون لوگ تشکیل دے رہے ہوں گے؟ جو کنوارے ہیں، مجرد ہیں، چھڑے ہیں. یہ تو ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے کہا جرائم، کیا جرائم میں کمی ہو سکتی ہے شادی کے ذریعے؟ یا شادی اگر نہ ہو تو کیا جرائم میں اضافہ ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے. اگر شادی نہ ہو تو جرائم میں اضافہ ہوگا. کیسے ہوگا؟ دیکھیں، اگر ایک بھوکے کو وقت پہ کھانا نہ ملے، ٹھیک ہے جی، تو وہ کیا کرے گا؟ تو وہ غلط طریقے سے اپنے پیٹ کو بھرنے کی کوشش کرے گا. اس کو روٹی کی ضرورت ہے، اس کو غذا کی ضرورت ہے. جب اس کو وقت پہ کھانا نہیں ملے گا تو وہ کیا کرے گا؟ ناجائز طریقے سے چوری کرے گا، ڈاکہ مارے گا، کسی کا حق مارے گا، رشوت لے گا. ٹھیک ہے، اس کا پیٹ بھر جائے گا. لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ جب صحیح طریقے سے غذا اپنے وقت پہ اسے نہیں ملی تو معاشرے میں ایک جرم کا وہ مرتکب ہوا اور معاشرے میں جرائم پھیلے. اسی طریقے سے فطرتاً خداوند عالم نے ہر مرد اور عورت کو جنسی خواہش دی ہے. جی، ٹھیک. جنسی خواہش کی تکمیل کے لیے خدا نے راہ حل بھی بتایا ہے، طریقہ بھی بتایا ہے، اور وہ طریقہ راہ حل نکاح اور شادی ہے. جی بالکل. تو اگر وقت پر اس نوجوان لڑکے کو یا اس نوجوان لڑکی کو، ٹھیک ہے، اس کی جنسی خواہش اور ضرورت پوری نہ ہو اور اس کی جنسی خواہش کو پورا نہ کیا جا سکے حلال طریقے سے، قانونی طریقے سے، شرعی طریقے سے، اخلاق اور قانون و شریعت کے دائرے میں، اگر اس کی وہ ضرورت پوری نہ ہو تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ جرائم میں جی اضافہ ہوگا. بالکل. ٹھیک ہے. نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جو ہیں وہ ناجائز اور غیر شرعی طریقے سے اپنی شہوت کو مٹانے کی کوشش کریں گے. اس میں معاشرے میں بے حیائی میں اضافہ ہوگا، بے راہ روی میں اضافہ ہوگا، بے ہودگی میں اضافہ ہوگا، خلاف عفت اور خلاف حیا کام ہمارے معاشرے میں زیادہ ہوں گے، بے پردگی میں اضافہ ہوگا، ناجائز تعلقات میں اضافہ ہوگا. اسی طریقے سے ناجائز اولاد میں بھی اضافہ ہوگا. تو یہ سارے جرائم ہیں نا. جی بالکل. آپ دیکھیں ہمارے ملک کے اندر حتیٰ کہ مرحوم ایدھی صاحب نے ایک ادارہ قائم کیا کن کے لیے؟ ان بچوں کے لیے کہ جو لاوارث ہیں. جی بالکل. اچھا، لاوارث میں دو قسم کے ہو سکتے ہیں. وہ بچے جو جائز ہوں، جی، یعنی ان کے والدین انہیں پال نہیں سکے، انہیں پھینک دیا، جی بالکل، ان کی بات نہیں ہو رہی. ان میں بہت سارے بچے ایسے ہیں کہ جو ناجائز بچے ہیں. تو پھر یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ یہ نتیجہ ہے اس عمل کا جس سے ہم غافل ہیں. بالکل. کس چیز سے غافل ہیں؟ کہ اپنے نوجوانوں کی جلدی شادی نہیں کرتے، اپنی بچیوں کی جلدی شادی نہیں کرتے.
تو اگر ہم جلدی شادی کریں گے تو شادی کا ایک اہم ہدف یہ ہے کہ معاشرے میں جرائم کم سے کم ہو جائیں گے اور ایک پاک پرامن معاشرہ جو ہے وہ تشکیل پائے گا. بہت خوب. آقا ایک آخری سوال آپ سے کریں گے. جس طرح سے یہ شادی کا مسئلہ ہمارے درمیان چل رہا تھا جس پر بحث ہے, اس میں سب سے اہم چیز جو ہے آقا ہمسر کا انتخاب ہے, جو کہ کافی طریقوں سے آج کل جو ہمارے بیچ ہمارے ہاتھوں میں جو سوشل میڈیا ہے, خصوصاً ٹویٹر یا اسی طرح سے اسنیپ چیٹ یا انسٹاگرام اور فیس بک, اس کے ذریعے بعض جوان اور خواہ مرد ہوں کیا خواہ خواتین یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح سے اپنے لیے ہمسر کا انتخاب ان چیزوں کے ذریعے کریں. آیا یہ کسی حد تک یا کسی طریقے سے جائز ہو سکتا ہے یا کارآمد ہو سکتا ہے یا درست ہو سکتا ہے؟ بہت ہی اچھا سوال ہے اور کارآمد سوال ہے. جی. کارآمد اس لیے کہ آج کے دور میں اس کی بہت زیادہ جو ہے وہ ضرورت پڑ رہی ہے, یعنی ہمارے استعمال میں ہے جی کہ کیا سوشل میڈیا کے ذریعے ایک اچھی ہمسر, اچھی زوجہ یا ایک عورت اپنے لیے, ایک نوجوان لڑکی اپنے لیے ایک اچھے شوہر کا انتخاب کر سکتی ہے؟ جی بالکل. دیکھیں, انتخاب کا وسیلہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, یعنی جس وسیلے اور جس ذریعے کے ذریعے آپ اپنے ہمسر کا, اپنی زوجہ کا یا ایک عورت اپنے شوہر کا انتخاب کر رہی ہے, وہ ذریعہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. وہ ذریعہ ہو سکتا ہے والدین ہو. میرے خیال میں سب سے بہترین ذریعہ انتخاب ہمسر کے لیے, سب سے بہترین ذریعہ اور وسیلہ والدین ہے. کیوں؟ چونکہ والدین ان تمام مراحل سے گزر کے یہاں تک پہنچے. جی بالکل. انہوں نے معاشرے کے اندر سرد و گرم کا مزہ چکھا ہے. جی. سختیاں اور آسانیوں کو بھی دیکھا ہے, تجربات سے وہ گزرے ہیں. ٹھیک ہے, وہ سب سے بہترین ذریعہ ہے کہ ان کے ذریعے ایک نوجوان اپنے لیے زوجہ کا انتخاب کرے. بالکل. ان کے ذریعے ایک لڑکی اپنے لیے اچھے شوہر کا انتخاب کرے. بالکل صحیح, یہ سب سے بہترین ذریعہ ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے ذرائع اور دوسرے جو وسیلے ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ان میں سے ایک وسیلہ آج کے دور میں سوشل میڈیا ہے. جی. ٹھیک ہے, ذریعہ اتنا اہم نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ جو اوصاف اور معیارات اسلام نے بیان کیے ہیں, جی. آپ سوشل میڈیا کے ذریعے وہ معیار تلاش کریں. آپ ایک مرد, ایک نوجوان ہونے کے ناطے آپ کو ایک زوجہ کا انتخاب کرنا ہے. جی. ایک ہماری بہن اور ایک بیٹی کو ایک اچھے شوہر کا انتخاب کرنا ہے. ٹھیک ہے, وہ وسیلہ والدین بھی ہو سکتے ہیں. اگر والدین غافل ہیں تو پھر سوشل میڈیا وسیلہ بن جاتا ہے. جی بالکل. وسیلہ اتنا اہم نہیں ہے. اصل جو اہم چیز ہے وہ اس عورت اور مرد کے اندر وہ اعلی صفات ہیں کہ جن کو دیکھ کر اس کا انتخاب کرنا ہے. جس طرح سے آپ ایک موبائل چوائس کرتے ہیں, اپنے لیے خریدتے ہیں, تو اس کی میموری کو دیکھتے ہیں, ہاں, اس کی بیٹری کو چیک کرتے ہیں, اس کے اندر جو کارڈ لگتا ہے یا اور دیگر جو چیزیں ہیں آپ بہتر جانتے ہیں. کون سی چیز جو ہے وہ موبائل جو ہے اس زمانے میں سب سے اپ ڈیٹ اور اچھا ہے, جو آپ کے لیے زیادہ کارآمد ہو. اسی طریقے سے جو مرد اور عورت ہے اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ اعلی صفات, وفاداری, ایک دوسرے کا احترام, ایک دوسرے کے ساتھ محبت, ایک دوسرے کی کا جو راز ہے اس کو راز میں رکھنا, یہ تمام چیزیں اگر ایک عورت کے اندر ہیں تو وہ سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کو ملتا ہے, کسی اور طریقے سے ملتا ہے, تو وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں. خوب آقا, بہت شکریہ, ممنون آپ کا. خداوند کریم سے دعا گو ہے کہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے اور آپ سے یرحمکم اللہ. آقا آپ سے ایک آخری التجا کرتے ہیں کہ ایک دعا کے ذریعے اس پروگرام کا اختتام کریں آپ. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق محمد وأنت المحمود. اللهم بحق علي وأنت الأعلى. اللهم بحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرضين.
اللهم بحق الحسن وأنت المحسن، اللهم بحق الحسين وأنت قديم الإحسان، وبحق 9 المعصومين من ذرية الحسين عليهم السلام۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد، مومنین دنیا میں جہاں کہیں بستے ہیں ان کی جان و مال، عزت و آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما۔